بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، رات تک بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا دیکھیں، ڈاکٹر دیکھ کر خود حیران رہ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ۔ جس گھر میں جو بھی کوئی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو، اور کئی سالوں سے آپ بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہوں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہ لے رہی ہو، آپ لوگ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود یہ تسبیح پڑھ لیں، جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں تو صبح نہار منہ یہ تسبیح پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں یا اس کو پانی پلا دیں تو انشاءاللہ صبح خالی پیٹ کیا گیا یہ تسبیح کا عمل آپ کے جسم کے اندر سے اور جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی بہنیں جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب ہے، تاثیر ہے، شفا ہے اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ میرے ایسے وہ تمام لوگ جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماریوں کے اخراجات کی وجہ سے، خرچوں کی وجہ سے اور بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ذرا سی بات ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ میں امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ کا ہر عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل ہو، وظیفہ ہو، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتے ہیں، یعنی جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں جن کی برکت سے، جن کی طاقت سے، جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، ان اعمال میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن کا وظیفہ بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے شفا وہ پروردگار دیتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے تو آپ بتائیں اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماریوں کا شکار ہوا ہوتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے اسے سکون مل جائے، اسے بیماری سے نجات مل جائے، اسے شفا مل جائے۔ اس کے لیے شفا سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے خود دیکھ لو گے، بیماریوں کو زندگی سے جاتے ہوئے دیکھ لو گے۔ اس تسبیح کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا دیکھیں گے۔ یہ کلمات آپ کو سجود کی حالت میں بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھنی ہے، بابودو ہو کر اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ درود شریف چاہے کوئی بھی ہو تو کلمات یہ ہیں، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ بیماری میں پریشان ہو کر انسان روحانی علاج بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اسے درست راستہ نہیں ملتا اور ٹوٹکوں میں لگ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں جو سب سے زیادہ اثر رکھنے والی دعائیں ہیں، لہذا بیماری کی حالت میں ان کا وسیلہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ طب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن ماجہ میں اس بارے میں بہت سی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ مریض کے درد والے حصے پر پھیرتے، یہ دعا پڑھتے، اللہم رب الناس مذہب الباس الشفی انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ: اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، اے پریشانی کو دور کرنے والے، تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ اس دعا سے پیاری اور عجز کرنے والی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا آپ کسی بیماری کے لیے کریں، کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے آپ اس عمل کو لازمی کر لیں۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لازمی رکھ لیں۔ یہ عمل پورا ہونے کے بعد اس پانی کے گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی آپ خود پی لیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ خود اس پانی کو پی لیں، نہیں تو اس مریض کو وہ پانی پلا دیں۔ پانی پھونک مار کر خود بھی پی لیں اور گھر میں بھی جو کوئی بیمار ہے اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن یہ عمل کر لیں، یقین مانے دوسرے دن جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس کی نیت کریں گے
تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس تسبیح میں اتنی برکت، اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کا مریض کسی بھی ہسپتال میں ICU میں بھی پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ اس طرح کا یہ عمل کر کے وہ پانی پلا دیں تو مریض اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ قرآن پاک میں بہت ہی زیادہ شفا ہے، ہر صورت میں برکت رکھی گئی ہے، طاقت رکھی گئی ہے۔ میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو اپنے گھر میں بیماریوں کی وجہ سے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، پریشان رہتی ہیں، تو آج کا یہ عمل ضرور کر لیں۔ اور ایک بات میری ہمیشہ کے لیے پلے باندھ لیں کہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، اندر سے ہی کھا جاتا ہے، اسی طرح منفی سوچ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، پازیٹیو رکھیں۔ سید عالم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی داد رسی ضرور کرتا ہے۔ اللہ پاک اس تسبیح کی برکت سے میرے تمام بھائیوں بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔